कोई जेम्स बॉन्ड 007 की सनसनी खेज मूवी है कि सनसनी फैलाई जा रही है? My name is Bond. 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 It's Bond. It's Bond. James Bond. बुखारी, मेहर बुखारी। नाजरीन, फरवरी 1953 में आइन फ्लेमिंग ने पहला जेम्स बॉन्ड नावल लिखा कि जो बरतानवी खुफिया तंजीम MI6 के एक एजेंट की सनसनीखेज, सेंसेशनल और नाकाबिले यकीन कारनामों की कहानी है। इन नावलों की बुनियाद पर अब तक 26 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। दुनिया जेम्स बॉन्ड को ऐसे ज़हीन और फतीन, शातिर और नडर एजेंट के तौर पर जानती है कि जो संगीन खतरात को मोल ले कि मिशन इम्पॉसिबल को भी मिशन पॉसिबल यानी कि मुमकिन बनाता है। वो कभी समुद्र की गहराई से बच निकलता है, कभी हजारों फुट की बुलंदी पर उड़ते जहाज से छलांग लगाकर अपनी जान और अपना मिशन बचा लेता है। मगर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अभी गूगल पाकिस्तान पे जेम्स बॉन्ड सर्च किया तो JIT जेम्स बॉन्ड की ऑप्शन भी आ गई। और अगर आपने आज पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आसिफ किरमानी साहब को नहीं सुना तो यकीनन इस बात ने आपको चौंका दिया होगा। एक दफा मुलाहिजा कीजिए। ये कोई JIT है या कोई जेम्स बॉन्ड 007 की सनसनी खेज मूवी है? ये कोई JIT है या कोई जेम्स बॉन्ड 007 की सनसनी खेज मूवी है? अब यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि खतरात से उलझने वाला ज़हीन और फतीन पाकिस्तान का जेम्स बॉन्ड है कौन? JIT के वो दो मेंबरान हैं कि जिनकी तरबियत हसास इंटेलिजेंस इदारों में हुई है, या फिर जेम्स बॉन्ड का किरदार यहाँ वो निभा रहे हैं कि जो कभी आला अदालत के सवालों से बच निकलते हैं, कभी JIT के सबूतों के मुतालबात से। इसी के ऊपर आज गौर करेंगे और तारुफ भी मैं उसी कैच फ्रेज से कराऊंगी जिसने 2001 में सारे वोट से द मोस्ट पॉपुलर वन लाइनर इन सिनेमा जीता था। और वो कैच फ्रेज सिग्नेचर इंट्रोडक्शन जेम्स बॉन्ड की है जहां वो कहता है बॉन्ड जेम्स बॉन्ड। सो तारुफ भी अपने मेहमानों का इसी तरह होगा। शाह नफीसा शाह साहिबा, ज़िया हमारे साथ सलीम ज़िया साहब और नकवी फिरदौस नकवी। आप सब जानते हैं कि इन जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हमने आज देखा पिछले चंद दिन से कि कभी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गॉड फादर का लक़ब मिलता है, कभी सिसिलियन माफिया का कहा जाता है, तो आज इस तरफ से भी कह दिया गया कि जेम्स बॉन्ड की एक सनसनीखेज फिल्म लग रही है। और ये भी जहन में रखिए नाज़रीन कि जेम्स बॉन्ड की जो रिनाउंड कुछ पहचान के एलिमेंट्स हैं उनके, वो नंबर ऑफ डिफरेंट रीजंस हैं, वजूहात हैं, जिसके अंदर कि जेम्स बॉन्ड की गाड़ियाँ हैं, खूबसूरत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उसकी बंदूकें हैं, जेम्स बॉन्ड के गैजेट्स होते हैं कि जो उसको सप्लाई किए जाते हैं अपनी क्यू ब्रांच के तहत। इंटरेस्टिंगली या कोइंसिडेंस कह लें, जिसको सिसिलियन माफिया कहा उसी हुकूमत के पॉलिटिकल एडवाइज़र ने जेम्स बॉन्ड का लक़ब दिया उसी ख़ानदान को जो अपनी गाड़ियों से भी पहचाने जाते हैं, जिसको और अब ये भी कह दिया कि उनकी बंदूकें और उनके गैजेट्स भी बड़े तेज़ हैं। सो नेचुरली सलीम ज़िया साहब आपसे पहले यही पूछूंगी, ये जेम्स बॉन्ड कौन है आज पाकिस्तान का? JIT है या हसन हुसैन है? किसको जेम्स बॉन्ड समझें? यार देखिए, बात यह है कि वहाँ जो कुछ अंदर हो रहा है वो तो हमें नहीं पता, उसकी बात बाहर तो आती नहीं है। जो बाहर बातें हो रही होती हैं उसमें ज़ाहिर है बहुत सारी जज्बाती बातें भी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इतना कुछ उसको हमें इतना सीरियसली या इतना उसको बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ना चाहिए। सर, आप लोगों ने तो बड़ा सीरियस लिया जब आपको सिसिलियन माफिया कहा गया। नहीं, वो तो क्योंकि बेंच से कहा गया था, उस पर एतराज़ था। ये पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं नवाज शरीफ साहब के, आसिफ किरमानी साहब। जी। तो मैं यही तो समझ रही हूँ सर, जेम्स बॉन्ड में एक प्रोटैगनिस्ट है, नफीसा शाह साहिबा एक एंटैगनिस्ट है, राइट? एक अंडरकवर एजेंट है जो जेम्स बॉन्ड है, जो मैंने जिस तरह कहा कि हर किस्म के खतरात को मोल लेता है एंड सबसे अनइमेजिनेबल सिचुएशन से भी बच निकलता है। और दूसरे हैं रोग एलिमेंट्स, एंटी स्टेट एलिमेंट्स, जो नुकसान दे रहे हैं, जो एनिमीज़ हैं। तो अब मैं क्या समझूं उनकी कि ये एनिमीज़ JIT है और बॉन्ड जो हैं वो साहबजादे हैं दो, या द अदर वे राउंड? हाउ शुड आई लाइक? देखिए, ये जो पूरा एक टीम है, मैं समझती हूँ कि मुझे भी अब वही लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो बेंच ने किए हैं, लेकिन बेंच का एक पस मंज़र था। बेंच ने अगर ये सिसिलियन माफिया कहा है तो ये सिसिलियन माफिया वो थी जिसने हज़ारों की तादाद में जजेस को सवे जजेस जो हैं उनको उस माफिया ने मारा था 70s में। तो उनका जो तशबीह थी वो ये है कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस को कैसे उन्होंने थ्रू थ्रेट, कोअर्शन और थ्रू उन्होंने अपना पावर एनफोर्स किया। तो मैं तो फिर वही तशबीह लेकर ये कहूँगी कि इस वक्त गॉड फादर साहब और उनका जो एक ख़ानदान है और ख़ानदान के इर्द गिर्द ये माफियोसो
جس کو کہیں، یہ سارے مافیوسوز ہیں، کیونکہ ان کی زبان مافیوسوز والی ہے، ان کا حلیہ بھی مافیوسوز والا ہے. اگر دیکھیں یہ کالی چشمے پہن کے یوں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اسکرینوں کے آگے، اور کبھی کس کو دھمکاتا ہوتا ہے، کبھی کس کو دھمکاتا ہوتا ہے. دیکھیں یہ بہت خطرناک راستے پہ لے کے جا رہے ہیں، اور ریاستی اداروں کو اس طریقے سے ملائن کرنا، اسی لیے ایک لاجک تھی کہ کل جماعتوں نے جیسے ہی ججمنٹ آئی، ہم نے کہا کہ فار ٹرانسپیرنٹ انکوائری یہ جو گاڈ فادر اور ان کے مافیوسوز ہیں ان کو ریزائن کر دینا چاہیے، اور اگر یہ ریزائن نہیں کریں گے تو یہ obstruct کریں گے یا انفلوئنس کریں گے جسٹس کو، اور وہی ہو رہا ہے. ان کا ہر ریمارک، ان کی ہر جو لینگویج ہے، ٹون ہے، وہ جے آئی ٹی کو متنازع بنا رہا ہے. اور جے آئی ٹی کو آج ان کا مین جو اسٹیٹمنٹ تھا کورٹ کے آگے، وہ یہی کر رہے ہیں کہ ہماری انویسٹیگیشن جو ہے اس میں یہ ہرڈلز کریٹ کیے جا رہے ہیں، اور یہ میڈیا کے تھرو اس قسم کی لینگویج، کبھی یہ کہنا طلال چودھری، طلال چودھری نہیں، دیکھیں ایون دی اسٹیٹمنٹس، یہ آپ کے ریاستی ادارے ہیں. بیکاز نفیسہ صاحبہ آپ خود ریسیونگ اینڈ پہ رہے ہیں پچھلے 5 سال پہ، اوور جوڈیشل ایکٹیوزم کا نشانہ رہے ہیں، ایک اوورلی ایکٹیو چیف جسٹس کی زد میں آپ کی پوری گورنمنٹ رہی 5 سال. سو ٹو بی آنیسٹ مجھے بتائیے، از اٹ فیئر سیاست اپنی جگہ نظر انداز کریں اس بات کو، از اٹ فیئر کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کو تشبیہ دینا مافیا سے، از اٹ فیئر؟ دیکھیں جو پس منظر جس میں کہا وہ بالکل اس پس منظر میں وہ صحیح تھے، کیونکہ اس جو یہ بندہ نہال ہاشمی، آج دیکھیں نا کتنے ان کا کوارڈینیشن ہے آپس میں. اس نے اپنا استعفیٰ واپس لے لیا، دوسرے دن طلال چودھری جو ایک اور ان کا مافیوسو سٹائل، اس کا گینگسٹر سٹائل، ان کے سارے منسٹرز ایسے ہی بولتے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ جوڈیشری دیکھیں، جے آئی ٹی آئسولیشن میں نہیں ہے، اٹس انڈر دا سپرویژن آف دا جوڈیشری. تو جو یہ اٹیک کر رہے ہیں یہ ججوں پر اٹیک کر رہے ہیں، تو اس سے ان کو گریز کرنا چاہیے. اور یہ دے obstructing the justice. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ 3 جج، یہ ان 3 ججوں کی بینچ ہے جن 3 ججوں نے ان کو ایک بینیفٹ دیا، جسٹس شک کا فائدہ دیا کہ مزید انویسٹیگیشن ہو جائے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے. ہاں، ان کو انہوں نے اب سینہ تان کے جو مٹھائیاں بانٹ رہی تھی جماعت، اب وہ سینہ تان کے ان کو دھمکیاں دے رہے مافیوسو سٹائل. یہ کنفرم کر رہی ہیں ایوری ڈے. جب ان کی ایک نئی سٹیٹمنٹ طلال چودھری نے بات کی، وہ بھی مافیوسو کا سٹیٹمنٹ تھا. آج یہ جیمز بانڈ والا سٹیٹمنٹ بھی مافیوسو. یہ اپنے آپ کو کوئی سمجھتے ہیں کوئی ایکشن فلم کے آگے کھڑے ہوئے ہیں. So Godfather and Mafioso, what she's termed. اگر میں آپ کو مختصراً جو کل سے بہت چل گئے ہیں ایک دفعہ دیکھیں کہ وہ کیا ٹون اور ٹینر ہے. Just once again, پھر سینیٹر صاحب I'd like a reply. Have a look. یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ انویسٹیگیشن کا ادارہ ہے یا کسائی کی دکان ہے؟ یہ کیا کسی سی آئی اے اسٹاف کی جے آئی ٹی ہے؟ یہ کوئی جے آئی ٹی ہے یا کوئی جیمز بانڈ 007 کی سنسنی خیز مووی ہے؟ ابھی شہباز شریف کا سٹیٹمنٹ تو اب وہ ضروری ہے کیونکہ آپ نے احتجاج کیا ہے، پوری اپوزیشن نے عوامی پارلیمنٹ باہر لگا لی ہے شہباز شریف کے ریمارکس کے اوپر. وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ، بٹ پہلے سے یہ گاڈ فادر اینڈ دا مافیوسو جو انہوں نے نیا ٹرم کیا، یہ پورا بینڈ ویگن جو ہے. میرا خیال جج صاحب نے جو گاڈ فادر کی تشبیہ دی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی زیادتی ہے، نہیں دینی چاہیے تھی. میں تو دیکھیں میں الفاظ میں بہت محتاط ہوں. میں سمجھتا ہوں ججز کی جو ہے ان کی ججمنٹس جو ہے نا وہ they should speak louder than remarks. اور آپ نے جو کسائی کی دکان کا ہے جے آئی ٹی کو، وہ صحیح ہے، وہ مناسب ہے سر؟ دیکھیں ججز بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. سندھ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ موجودہ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کے ساتھ ہوا بھی کیا تھا؟ نہیں میں موجودہ کی بات. اچھا موجودہ کی بات کریں. انہوں نے بہت احترام کے ساتھ فریال تارپور صاحبہ کے لیے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی جو 90 ارب روپے کھا پی لیے گئے لاڑکانہ کے لیے، اس میں تو ڈائن بھی جو ہے 7 گھر چھوڑ دیتی ہے. اب ہم اسی چیز کو لے کے پیٹتے رہیں کہ جناب یہ ان کا نام جو ہے یہ رکھ دیا جائے، ان کا نام اس طرح اور ان کو اسی نام سے پکارا جائے. اور جو کچھ کہا جسٹس صاحب نے وہ بالکل حرف آخر اور صحیح کہا ہے کہ ان کو ڈائن کہہ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں I'll repeat، میں سمجھتا ہوں کہ ججز بھی ہماری طرح ہیں. ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کے آگے سبمٹ ہوتے ہیں، کئی جگہ ان کے آگے پیش بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کی جتنا عزت کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ دوسروں کی ذاتی
शख्सियत के बारे में कहते हुए कुछ बता दो। अच्छा, मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये जो उन्होंने ये इनका तशबीह दी, देखें अगर ठीक है मुनासिब या नामुनासिब जो, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी वालों ने, जैसे निहाल हाशमी हैं, जैसे तलाल चौधरी हैं, जैसे आसिफ किरमानी, उनका एक स्टेटमेंट बता दें कि पीपल्स पार्टी ने थ्रेटनिंग टोन इस्तेमाल की हो? सजाद अली शाह के खिलाफ नहीं, इस स्टेटमेंट के ऊपर की थी हमने। हमारे साथ जुल्फ़िकार चौधरी हैं, बार एसोसिएशन के सदर हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा तो नहीं गए? नहीं जी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब नहीं है, जुल्फ़िकार चौधरी साहब हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चौधरी साहब अगर आप इजाज़त दें अभी आती हूँ, मैं ज़रा फिरदौस नकवी साहब से पूछ लूँ। फिरदौस नकवी साहब, जेम्स बॉन्ड अब किसे कहा जा रहा है ये समझ आ रही, मगर जो हमारे अस्करी इदारों के दो शख्सियात मौजूद हैं JIT के अंदर, एक ISI और एक MI से, अब उनकी हैसियत और उनकी एक्सपर्टीज़ के हवाले से भी सवाल उठा लिए गए हैं। क्या आपको लगता है कि इन सवालों का जवाब लाजमी है आगे बढ़ने के लिए, कि ये कंट्रोवर्शियल ना बने मज़ीद JIT और एक सुकून और इत्मीनान हो सबको? सो जवाब मिलना लाजमी है। मेरे ख्याल से इस बात का जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इससे कि जिस वक्त JIT तश्कील हुई थी, या तो इतराज़ात उस वक्त आने चाहिए थे कि MI मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के लोग नहीं होने चाहिए, जो कि बेसिक एतराज़ ये अब कर रहे हैं। करना था तो उस वक्त करते। अब जब वक्त गुजर गया, ये सिर्फ हर तरीके से अवाम के जहन में इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी JIT की तश्कील सही नहीं हुई। वो कहते हैं कि जी एक ख़ानदान को टारगेट किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है, इनको क्या जजमेंट समझ में नहीं आया था? क्या इनको पता नहीं था कि 2 जजेस ने आउटराइट कह दिया नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, और बाकी 3 ने ये कहा था कि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। मिठाइयाँ बांटी थी इन्हें कि फ़तह इनकी हो गई है। अब जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है और दे आर ट्राइंग टू वेरीफाई द फैक्ट कि उनको अपना जजमेंट किस तरफ लेके जाना है, तो इनको अब तकलीफ़ होनी शुरू हो गई है, इससे कि जवाब इनके पास पहले भी नहीं था। इन्हें सबूत में वो कतली खत लाए थे। डायरेक्ट अदालत को नहीं अटैक किया जा सकता है। एक माजी का भी भार है, दूसरा कंटेम्प्ट का भी एक इशू होता है, दूसरा आपको ये भी पता है फौज से भी पंगा नहीं लिया जा सकता आराम से। तो आपको लग रहा है क्योंकि 007 जेम्स बॉन्ड MI6 का एजेंट था और अब ये फाइनली आके एक्सपर्टीज चैलेंज कर रहे हैं ISI और MI की जो 2 शख्सियात बैठी हैं अंदर JIT में, तो ये इन्हीं 2 को जेम्स बॉन्ड मुखातिब हो रहे हैं, इन्हीं 2 से के अंदर JIT के जो 2 बैठे। क्योंकि ये जो वीडियो भी रिलीज हुई है उसके ऊपर भी आपने उमर चीमा का आर्टिकल पढ़ा होगा, उन्होंने यही कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मातहत जो इदारे हैं वही सारे कंट्रोल में थे अंदर पूरे जुडिशल कॉम्प्लेक्स के, उधर भी इशारा वाज़े था। सो डू यू थिंक कि अब ये इशारों से काम चला रहे हैं? मेरे ख्याल से ये किसी इशारे का नहीं, ये तो ओपनली अटैक कर रहे हैं। इशारे कौन से होते हैं? इशारे तो कुछ भी नहीं है। आप देखिए आज के भी तमाम बयानात जो हैं वो डायरेक्टली JIT के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर अटैक है, दोनों पे। देखिए बात यह है कि उन्हें ये लग रहा है कि दिन कम रह गए तो अब उन्हें शहीद बन के निकलना है, उसके लिए ये सारी काम हो रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं है कि जी हमारे साथ एक वक्फा ले लूं सर, एक छोटा सा वक्फा लेना है और वक्फे के फिर होते हैं, बात करते हैं जुल्फ़िकार चौधरी साहब से भी, लाहौर हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के सदर हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आवर। नाज़रीन, आज लाहौर हाई कोर्ट बार ने हुकूमत वक्त का JIT को मुतनाज़ बनाने के ख़िलाफ़ आज करारदाद मंजूर की है और साथ ही वकला तहरीक भी इतनी मौसर है कि मियाँ साहब पर एहतसाब का दबाव डाल सकेंगे कि नहीं, ये सवाल उठ चुका है अब, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमें अब रेजिग्नेशन चाहिए, वज़ीर आज़म को अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए वरना हम अगला लाहे अमल तय कर लेंगे। सो चौधरी जुल्फ़िकार साहब, मुझे ये बताइएगा कि टू बी ऑनेस्ट वेरी फेयरली सर, मुझे बताइए कि आप एक चीज़ को तो हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन क्या जजेस भी फैसले देने से पहले लकब जारी करने के मजाज हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अलकाबात की शुरुआत एक तरफ से हुई तो इनेविटेबली दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जवाब तो आना था सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ऐसी बात दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए थी, मगर मैं आपको देखिए ये एक विलफुली और एक प्लान्ड प्रोग्राम है जिसको चलाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। अब आप देखिए कि कौन हुकूमती तर्जमान है जो सरकारी TV पे बयान देता है। ये सारे का सारा मीडिया जो है ये वज़ीर आज़म साहब की जो साहबजादी हैं उनको कंट्रोल करती हैं, और ये सारे के सारे जो लोग हैं मोटिवेटेड जो हैं अपने इस काम को लेके आगे चल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनका जो करैक्टर और जो किरदार है वो निहाल हाशमी हो, दानियाल अजीज़ हों, आसिफ करमानी हों, राना सनाउल्लाह साहब हों, मैं समझता हूँ कि ये ऐसे पार्लियामेंटेरियन है कि हमें शर्म आती है इनको
یہ پارلیمنٹرین بھی کہتے ہوئے کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اپنی جوڈیشری کے خلاف. ابھی میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ معاملہ جو ہے وہ جی آئی ٹی میں موجود ہے اور جس طرح کے تھریٹس انہوں نے دینے شروع کیے ہیں تو یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس بات کو ہم نے بہت شروع میں کہا تھا یہ اسی کا ایک پیش خیمہ ہے کہ ہم اس وجہ سے کہتے تھے کہ وزیر اعظم جو ہے اس کی حیثیت میں اس کا پیش ہونا جو ہے وہ کسی طرح سے بھی جو ہے اس کی انڈیپینڈنس ثابت نہیں کرتا. اب آپ دیکھیے کہ یہ حسن اور حسین نواز نہ تو کوئی حکومتی عہدہ رکھتے ہیں نہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ممبرز ہیں. ایک وزیر اعظم کے صاحبزادے ہوتے ہوئے جس پروٹوکول سے یہ آتے ہیں اور جس طرح آپ دیکھیں وہاں کارڈن کیا جاتا ہے اور جتنا بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں. کیا یہ میسیج جوڈیشری کو ہے؟ کیا یہ میسیج جی آئی ٹی کے ممبران کو ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں یہ اپنی اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے میں ان سے کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیجئے. آج جو ہمارا اجلاس ہوا ہم نے یہی بات کہی تھی, آج ہمارے واردات تھی وہ اسی چیز کو کنڈیم کرنے کے لیے تھی اور اس کے اوپر لوگوں نے اپنا اظہار خیال کیا. تو یہ بات یونانیمس سامنے آئی اور یہ بات کیریڈ ہوئی وہاں سے کہ ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اپنے اداروں کے اوپر اس طرح کی جو باتیں کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کسی طرح مناسب نہیں ہے. اور پھر ایک وزیر اعظم جو ہے اس کے خلاف جو ہے کارروائی ہے, اس کے بیٹوں کے لیے اس طرح کی کوشش کی جانی, اس طرح کا پروٹوکول دیا جانا اور اس طرح کی باتیں کی جانی. اچھا اگر آپ اجازت دیں زیاد صاحب میں آپ کو کچھ دکھانا چاہوں گی کیونکہ کل پارلیمنٹ کے اندر بھی جب بوائیکاٹ کر دیا اپوزیشن نے بیکاز ان کا یہ کہنا تھا شہباز شریف صاحب اور آپ کی تمام تر حکومت جو ہے وہ عدلیہ کو چیلنج کر رہی ہے, اس کی تضحیک کر رہی ہے اور بہت غلط رویہ اپنائے ہوئے. شہباز شریف صاحب کی باتیں میں بھی آپ کو سناتی ہوں کہ تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ اسپیشلی خورشید شاہ صاحب کو کہ جب بات کی شہباز شریف صاحب نے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے, شریف فیملی کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے, سنگل آؤٹ نہ کیا جائے اور عدلیہ کیوں نہیں اپنے دوسرے کرپشن کیسز کے حوالوں کا نوٹس لیتی. تو اس کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا. سعد رفیق صاحب نے ویری انٹرسٹنگلی یہ بات کی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی غلط ہٹایا گیا تھا اور چودھری افتخار نے 5 سال پیپلز پارٹی کے ساتھ بدترین جوڈیشل ایکٹیوزم کا مظاہرہ کیا ہے. اب یہ بالکل برعکس ہے جو 5 سال آپ لوگ موقف اپنائے ہوئے تھے جب آپ اپوزیشن میں تھے اور یہ حکومت میں تھے. میاں صاحب تب اداروں کے حوالے سے کیا کہتے تھے, کیا سوچ رکھتے تھے, 2 ٹوک ملاحظہ کیجئے. کام خود غلط کیا ہوا ہے اور الزام ججوں پہ دیا جا رہا ہے. یہ کام نہیں ہوگا, اس کو نہیں ہم چلنے دیں گے, یہ معاملہ نہیں چل سکتا ایسے. حکومت اس معاملے میں عدلیہ پہ چڑھائی اس نے ضرور کی ہوئی ہے جو کہ ناجائز ہے. سکہ شاہی نہیں چلنے دیں گے, یہ بالکل سکہ شاہی ہے. یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو سیبوٹاج کرنا, سپریم کورٹ کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنا اور قصور اپنے ہیں اور جو ہے وہ جو ہے اٹیک سپریم کورٹ پہ کیا جا رہا ہے. ضیاء صاحب قصور اپنے, رکاوٹیں پیش کرنا, سپریم کورٹ کے فیصلوں کو سیبوٹاج کرنا, یہ سکہ شاہی نہیں چلے گی, عدلیہ پر چڑھائی کی جا رہی ہے, کام خود غلط کرتے ہیں اور الزام عدلیہ پہ لگا رہے ہیں. آج سب کچھ تو آپ خود کر رہے ہیں وہ سر. نہیں کیا مثلاً کیا کر دیا مجھے بتائیں نا آپ. کیا کر دیا سر؟ کیا کر مثلاً کورٹ میں جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں, جو ان کا موقف ہوتا ہے اس کو میں ایک منٹ آپ یہ کلپس بار بار دکھا رہے ہیں. دانیال کے نکالے فلال, اگر آپ پوچھیں گے نا کیا کر دیا, 48 گھنٹے سے یہی دکھا رہے ہیں کہ کیا کر دیا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, پھر اب وہی چلے گا. نہال ہاشمی پلے کرے نا, پھر سے نہال ہاشمی پلے کرنے چلے. ہے ہی نہیں, سمجھے نہیں, he has been kicked out, اس کو مطل کر دیا گیا, اس کو وہاں سے نکال دیا گیا, اس نے خود لیا واپس اور اگلے دن اتنا شیر بن کے آئے. آپ دونوں بات کرنے ہیں یا میں بات کروں؟ وہ اوور نائٹ جیمز بانڈ بن مجھے گیا. بات کرنے دیں نا. لیکن سب سے پہلے نہال ہاشمی کا معاملہ اصل ویسے جیمز بانڈ نہال ہاشمی نے. نہال ہاشمی سے پارٹی کا اب کوئی تعلق نہیں ہے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ باعث شرمندگی ہے پارٹی کے لیے, نواز شریف صاحب کے لیے, تمام سیاسی کارکنان کے لیے. ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا, ہٹا دیا, ان کو ہٹا دیا. سندھ کے جنرل سیکرٹری تھے, وہاں سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے, ممبرشپ ان کی ختم کر دی گئی ہے. اب انہوں نے جو استعفیٰ دیا ہے اس کے بعد دوسرے دن جا کے انہوں نے, پہلے دن تو جا کے معافی بھی مانگی ہے, اللہ سے معافی مانگی ہے, سپریم کورٹ سے معافی مانگی ہے, جن کا انہوں نے دل دکھایا ان سے معافی مانگی ہے. اب رات کو جا کے ان کا سیکنڈ تھاٹ ہوا, صبح جا کے انہوں نے چیئرمین سینٹ کے آگے پیش ہوئے اور واپس لے لیا. بات یہ ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ جو کام کر رہے ہیں وہ از خود کر رہے ہیں, اس کی نہ پارٹی ذمہ دار ہے, نہ پارٹی نے اس کو کہا ہے, نہ ہم سوچ سکتے ہیں ایسی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ فوجداری کیس اس پہ داخل کیا گیا ہے. یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے جو سندھ کے اندر فوجداری کیس داخل کیا گیا ہے, سیریس چارجز ہیں اس کے اوپر.
اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا ان کو خمیادہ بھگتنا پڑے گا. دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ یہ کام خود غلط کیے الزام ججز پہ لگائے جا رہے ہیں اور رکاوٹیں نہ آج جے آئی ٹی کے راستے میں آپ رکاوٹیں نہیں پیش کر رہے نہیں قطعاً نہیں کر رہے. دیکھیں مجھے آپ ایک بات بتائیں. نہیں میں ایک بات بتائیں کافی ہو گئی. آپ نے نااہل کہہ دیا ہے, آپ نے اس کو جانبدار کہہ دیا آپ کی کیبنٹ کے وزیروں نے. سر کیا رہ گیا پیچھے؟ میں آپ سے بات کروں, جو بات کورٹ میں ہوتی ہے نا دیٹ کاؤنٹس. وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے. باہر بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر وہاں کوئی بات ہوئی ہے تو وہ ججز اس کا خود نوٹس لیں گے. اگر اندر کوئی بات کہی جائے گی باہر کوئی جی آپ نے ریویو تو فائل نہیں کیا. حسین نواز کی اوریجنل جو تحفظات تھے سی پی اور اسٹیٹ بینک کی شخصیات سے, وہ جب رد کر دیے اور تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا, آپ کی حکومت نے ریویو نہیں فائل کیا اس کے اوپر. آپ لوگ گلی سڑکوں کے محلوں پہ پی آئی ڈی میں بیٹھ کے جے آئی ٹی کو کنٹروورشل نااہل کہہ رہے ہیں, جانبدار کہہ رہے ہیں, کسائی کی دکان کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. سر تو مجھے ایک بات بتائیے, یو ڈوئنگ پالیٹکس, یو میکنگ اٹ کنٹروورشل کہ کل کو پا میں جو بھی فیصلہ آئے یو سے ہم تو ڈے 1 سے کہہ رہے تھے کہ اگر یہ 2 سے 3 آدمیوں کے الفاظ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں چلے بہت زیادہ بات کی اگر ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو جو بھی ہمارے نمائندے وہاں بات کر رہے ہیں اسٹینڈ بائی اٹ. نمبر 2 یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ الفاظ کا چناؤ کچھ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے نا کہ اس کے دیکھیں 2-3 چیزیں وہاں ہوئی ہیں. طارق شفیع وہاں پیش ہوئے ہیں, ان سے کیا کہا گیا؟ ان سے کہا گیا کہ آپ اپنا ایفیڈیوٹ واپس لیں ورنہ آپ کو 16 سال جیل ہو جائے گی, یہ سارے چھوٹ جائیں گے, تم پھنس جاؤ گے. نمبر دس از آن ریکارڈ اینڈ ہی سیڈ اٹ آن ریکارڈ. نمبر 2 وہاں پر جو تصویر جو آئی ہے وہ دیکھیں وہاں تو وہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی, کوئی جا نہیں سکتا, کوئی آ نہیں سکتا. کوئی بڑا ایشو نہیں ہے تصویر کا آنا, لیکن کیسے کیوں؟ اسی طرح جو قطری شہزادے کا دوسرا خط ہے وہ تو ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا, آپ اتنی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہیں, وہ آ گئے کہ کیوں آ رہے ہیں. دیکھیں نا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس پہ اعتراض اگر ہے تو جنون اعتراض ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکیلے نہیں ہیں, تقریباً 450 لوگ ہیں جن پہ کیسز ہیں یہ پاناما کے. وائی اونلی نواز شریف فیملی, وائی؟ دیکھیں نا یہ سوال اٹھتا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ایجیٹیٹ کرتی ہیں. کمال کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. خود پرائم منسٹر نے 1 دفعہ نہیں 5 دفعہ 5 میڈیا آفیشل میڈیا چینل, پارلیمنٹ, جوڈیشری میں اپنے آپ کو پریزنٹ کیا کہ میں اور میرا خاندان احتساب کے لیے تیار ہے. نمبر 1. دوسرا ججمنٹ جس پہ آپ نے مٹھائیاں بانٹی, وہ ججمنٹ کلیئرلی اٹ واز اباؤٹ دا پرائم منسٹر. اور یہ جے آئی ٹی یا جو کام ہو رہا ہے اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ ججمنٹ, جس میں 3 ججز نے آپ کو بہت ریلیف, ہمارے نزدیک بہت ریلیف دیا. آپ کمپیئر کریں کہ ایک خط کے اوپر ایک الیکٹڈ یونانیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کا یوسف رضا گیلانی, اس کو ایک خط کے اوپر ایسے جوڈیشری نے ایسے ہٹا دیا جیسے وہ کچھ ہے ہی نہیں. اینڈ لک ایٹ آور پیشنس کہ ہم نے ایک اور پرائم منسٹر سسٹم کے اندر رہ کر کے ہم نے الیکٹ کیا. یہ سسٹم کو ہمیں کہتے ہیں کہ اگر شریف خاندان نہیں ہے تو جمہوریت کو خطرہ ہے. جمہوریت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, اداروں کو کمزور کر رہے ہیں. محمد چودھری کو آپ آواز گالیاں دے رہے ہیں. سعد رفیق صاحب کہہ رہے تھے ان کے ساتھ بھی برا کیا اور ابھی بھی امبیشس ہے. اس لیے موضوع ہے بالکل کہ یہ ایک خاندان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے اداروں کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے. اور یہ خورشید شاہ صاحب نے بھی کل یہ کہا ایک خاندان کے پیچھے پورے ملک کے ادارے ختم کر دو گے. سر میں آپ کو جو کہہ رہی تھی ضیاء صاحب, میں نے نا آلموسٹ ساری پروسیڈنگز پیناما کی سپریم کورٹ میں اٹینڈ کی, تو یہی سوال معزز جج صاحبان سے بھی پوچھا گیا کہ کیوں, وائی اونلی شریف فیملی. ان کا یہ کہنا تھا کہ صحیح بات ہے سب کا ہوگا مگر کہانی کا آغاز حاکم وقت سے ہوگا. جو سب سے پہلے جواب دے گا, کلیئر ہوگا, تو اس ملک میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا. نہیں دیکھیں قصہ بھی یہ ہے, آج آپ فائنانس بل دے رہے ہیں, فائنانس پہ آپ نے ٹیکسز لگائے ہیں. قوم یہ پوچھے گی نہیں کہ یہ اربے روپے کے ٹیکسز آپ عوام کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز آپ نے لگائے ہوئے ہیں, ہم ادھر ٹیکسز دیں. آپ کی اولادوں کے ادھر بلینز پراپرٹیز ہیں, ملٹی ایون فائنانس منسٹر کی سب سے بڑی عمارت وہاں دبئی میں ڈار صاحب کی ہے, ان کے خاندان کے سارے بزنسز وہاں ہیں. اور جب یہ ان کے بھی صاحب ٹھیک ہے نا, لیکن دیکھیں آپ اپنے اگزامپل یوز کریں, اگر آپ تیسری دفعہ
اس ادھر ملک پیسہ لے آئے سارا نا تیسری دفعہ وزیر اعظم آپ بالکل شہباز شریف صاحب نے یہی کہا یار وہ پیپلز پارٹی شہباز شریف صاحب نے کیا کہا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کل جو بات کی ہے کرنے دیں کہ تیسری دفعہ میں ہے وزیر اعظم ہوئے پیپلز پارٹی کے گریس مارکس سے، ہم نے آئین میں تبدیلی کی، تیسری دفعہ آپ وزیر، اس قوم نے بار بار آپ کو وزیر اعظم چنا ہے. یہ شہباز شریف صاحب کی ایک بات سن لیجئے، اس میں وزن ہے کہ نہیں ایک دفعہ دیکھ لیجئے. the issue is کہ آپ اس ملک کا کیسے روا دوا سنبھالیں گے جب آپ کی شخصیت، آپ کے خاندان کے اوپر سوالات ہے، منی لانڈرنگ کے سوالات، حدیبیہ پیپر ملز میں آپ نے خود کنفیس کیا ہے، آپ کی پراپرٹیز باہر ہیں، آپ کے بیانات میچ نہیں کر رہے، آپ کے اولادوں کے بیانات میچ نہیں کر رہے، اس سے تو آپ نکلے نا. ہاؤ کین یو بی ٹرسٹڈ ایز اے حاکم آف آر کنٹری؟ دیکھیں مشکل یہ ہے، ان کا بعد میں دکھائیے گا، میری بھی بات سن لیجیے. یہ سارا ہو گیا پولیٹیکل. دیکھیں پیپلز پارٹی میں بہت ہوشیار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے جو رائٹنگ آن دا وال ہے، رائٹنگ آن دا وال انہوں نے دیکھ لی. اچھا کیا ہے وہ؟ پارٹی ختم ہو چکی ہے، پارٹی تقریباً ختم ہے، لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں، دھڑا دھڑ چھوڑ رہے ہیں. ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے پنجاب کے اندر خاص طور پر. چاہیے ہی نہیں تھے ہمیں. یہ تو سب بعد میں سب یہ کہتے ہیں، سب بعد میں سب یہ کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک صرف سلیم ضیاء صاحب رہ گئے، باقی کوئی نہیں بچا. یہ بھی سینٹ کے بعد بیچارے وہ بھی شاید ریٹائر ہو گیا. چلے ہوئے سیاست میں ریٹائرمنٹ تو نہیں ہوتی. اللہ کا فضل، بہت سارے لوگ ہیں. آپ کے علاوہ کون بچا ہے؟ ایک نام بتائیں. ایک بیچارہ اسماعیل راہو تھا، وہ بھی چلا گیا. تو یہ ہم بات پنجاب بھی صوبہ ہے، سندھ بھی صوبہ ہے، فیڈریشن ہے. بہت لوگ ہیں. اگر ہمارے پاس بہت قائرہ جیسا فیس آپ مجھے اور دکھا دیں. نہیں ہم نے تو قائرہ کا نام بھی نہیں لیا، ہم نے قائرہ صاحب کا نام نہیں لیا. جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں 8-10-15 لوگ تو تیار ہیں، 10-15 لوگ اور جانے والے. اور دیکھیں ابھی وہاں پر ان کی حکومت تھی آزاد کشمیر میں، زیرو رزلٹ. ادھر گلگت بلتستان میں حکومت تھی، رزلٹ الیکشن ہوا، زیرو رزلٹ. بلدیاتی الیکشن صفایا ہو گیا، کنٹونمنٹ الیکشن صفایا ہو گیا، جتنے بائی الیکشنز ہوئے اس میں صفایا ہو گیا. زمانے میں آپ کا جو صفایا ہوا تھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں وہ اس وقت وہ بعد میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہوئی. پارٹیز پر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. یہ ابھی اور وہ ایک مشرف کا وقت تھا، اس وقت آپ الیکشن بھی جیتتے رہے، ماشاءاللہ آپ کی حکومت بھی ہے، سندھ میں آپ کی حکومت بھی ہے. ایک وقفہ لے لیں جی، وقفے کے بعد بات کریں گے. مشرف کے جاہو جلال میں، اس کے پورے زوم میں، اس کے پورے وقت کے اندر جو ثابت نہ ہو سکا شریف خاندان کے اوپر، تو پھر اب اس کے جاننے والے کیا ثابت کر لیں گے، کیوں کنٹروورشل بنا رہے ہیں اس پورے ایشو کو. ایک وقفے کے بعد جانیں گے کیا واقعی ایونچولی بوائیکاٹ کی طرف ہوگا جے آئی ٹی کا، یہی کام ہونا ہے. ایک وقفے کے بعد کیا واپس آنے کا شکریہ. سو نقوی صاحب مجھے بتائیے کیا سانے ماڈل ٹاؤن کی طرح کی جے آئی ٹی چاہتی ہے مسلم لیگ نون، جدھر مدعی بھی خود، منصف بھی خود، اور جو آج تک چیف سیکرٹری کے پاس ہی پڑی ہے، کیونکہ اب دیکھ رہے ہیں ایونچولی تو خطرہ یہی ہے کہ جے آئی ٹی کا ہی بوائیکاٹ نہ کر دے. میرے خیال سے ہونے تو یہی جانے والا ہے. This is my prediction کہ یہ آخر میں بوائیکاٹ کریں گے، نواز شریف نہیں پیش ہوں گے جے آئی ٹی کے سامنے. چودھری صاحب مجھے بتائیے کہ یہ آئرنی ہے کیا کہ وہی وکلا کہ جو میاں صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے افتخار چودھری کی بحالی، عدلیہ کی بحالی کے حوالے سے، آج وہی میاں صاحب کے خلاف ہیں اور آہستہ آہستہ سفر ہو رہے ہیں کہ اب وہ ریزائن کریں؟ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں آپ تو آپس میں ہی تقسیم ہے نا سر، تو آپ کو کتنی سنجیدگی سے لیا جائے. میں نے تو آج اس لیے لیا کہ لاہور بار جو ہے وہ بہرحال بڑا وزن رکھتا ہے. جی سپریم کورٹ بار، ہاں دیکھیں نا سپریم کورٹ بار کی رائے کیا ہے، باقی دیکھیں سپریم کورٹ بار ہمارے ساتھ ہے. جو ہم نے کنونشن کیا ہے اس کے اوپر ایک بھرپور جو ہے انتھوزیزم تھا، پورے ملک کی بار، سارے صوبوں کی بار، پاکستان بار کونسل، ساری پاکستان. دیکھیں 5-10 ممبر جو ہیں ایک موٹیویٹڈ پروگرام کے تحت پروگرام کرتے ہیں جس کو گورنمنٹ سپانسر کرتی ہے اسلام آباد کے ہوٹل میں. تو وہ پروگرام اور جس پہ اٹیک کیا جاتا ہے، اس کا فرق تو آپ کو محسوس کرنا چاہیے. یہ تو جب افتخار محمد چودھری صاحب کی کمپین تھی اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کا ایک موٹیویٹڈ پروگرام ہوتا ہے. سر مگر وہ باثر لوگ، وزن رکھنے والے لوگ، یہ دیکھیے وہ وزن رکھنے والے دوست جو تھے، دیکھیے 8-10 دوست تھے جس کو دھرنا نہ ہلا سکا، دیکھیں 8-10 دوستوں سے زیادہ جو تھے وہ مہینوں پر مبنی دھرنا نہ ہلا سکا، وہ قائم رہے. پیپلز پارٹی چلے، اب آپ ریگریٹس ہیں کوئی؟ جی نہیں، ریگریٹس نہیں. ہاں تو سر آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ وہ والا ایک مومنٹم پورے ملک کے وکلا موبلائز ہیں اور پورے ملک کے وکلا جو ہیں اس بات کا جو ہے، آپ مجھے بتائیے کس بار میں یہ قرارداد نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے سٹیپ ڈاؤن کریں.
کون سی بار ہے جو کہتی ہے یہ کام نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے باوجود کہ حکومت جو ہے وہ بے انتہا پیسوں کا جو ہے استعمال کر رہی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کا ضمیر جو ہے یہ خرید نہیں سکتے. یہ چند لوگ جو موٹیویٹڈ لوگ جو ہیں ان کو ساتھ اگر کوئی پروگرام مل کے کر لیں، ایک قرارداد اس کے اوپر پاس کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے. آپ کسی بھی وکیل کے پاس جائیے، پورے ملک کی کسی بار میں جائیے، ہر طرف ایک ہی آواز ہے کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سٹیپ ڈاؤن کریں. نقوی صاحب کیا تحریک انصاف وزن ڈالے گی اپنا اگر ایسی کوئی تحریک دیکھیے میں پھر کہتا ہوں ہمارا تحریک انصاف سے یا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے. دیکھیے تعلق تو نہیں ہوتا نا جو دیکھیے کی بحالی میں بھی پی ایم ایل اے سے پورا وزن ڈالا. میں بھی ایک پولیٹیکل پارٹی میں کہتا ہوں یہاں ہمارا ایجنڈا پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، یہاں ہمارا اصولی اور قانونی ایجنڈا ہے. ایک کانسٹیبل جو ہے اس کے خلاف جب کارروائی ہو اس ملک میں سر اصول بھی تو ڈیبیٹیبل ہے، مگر سمجھتا ہوں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ اس قدر ڈسکریمنیشن ہو. ہم ان کی حکومت گرانے کی بات نہیں کرتے، ہم تو ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب جو ہیں ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت میں وہاں پیش ہوں، اپنے آپ کو ثابت کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری روایات کے مطابق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیا ماضی میں ایسا نہیں ہوا؟ کیا مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں تین وزیر اعظم نہیں تبدیل ہوئے؟ کیا پیپلز پارٹی کی پچھلی گورنمنٹ میں جو تھے وہ 2 وزیر اعظم نہیں بدلے؟ اس وقت خود کراچی میں 2 وزراء اعظم جو ہے ان کی تبدیلی ان ہاؤس ہوئی ہے. ایک سے اجازت دیجئے سر، آپ ایک سے اجازت دیجئے. نہیں، یہی انہی کی بات میں آگے بڑھاتے دیکھیں ایشو یہ ہے کہ whether the prime minister is innocent or guilty یہ تو بات کی بات ہے. دیکھیے یہ بات تو پروو ہو چکی ہے. دیکھیے یہ بات آپ مت کہیے کہ whether he is guilty or not it has been decided by the honorable Supreme Court in his judgment. یہ تو ساری کی ساری باتیں ہو چکی ہیں. اب آپ اس کو یہ بات کہیں وہ مائنورٹی ججمنٹ دیکھیے مجھے تھوڑا ختم مجھے اپنا پوائنٹ آپ تو سب بائس لے کر آئے نا، آپ ایک موٹیویٹڈ بات کر رہی ہیں. محترمہ بات یہ ہے کہ دیکھیے اچھا مجھے اپنا فنش کرنے دیں نا پوائنٹ. میرا یہ پوائنٹ ہے بات کرنے دیں. معاملہ یہ ہے کہ کیا 2 ججوں نے ان سے کہا کہ وہ جو 62-63 پہ پورے نہیں اترتے، اور کیا تینوں ججوں نے یہ بات نہیں کہی کہ ان کو مزید جو انویسٹی، کیونکہ وہ ثابت نہیں کر سکے منی ٹریل. آپ کس طرح یہ بات کرتی ہیں کہ ان کے اوپر یہ بات ثابت نہیں ہوئی؟ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. میں وہ ٹھیک ہے آپ کا ویو ہے، مجھے اپنا ویو کمپلیٹ ویدر یہ تو کورٹس بتائیں گے نا کہ یہ اس میں پاناما میں گلٹی ہے یا نہیں. ایشو یہ ہے and why I think he should resign is a greater issue. وہ یہ ہے کہ ملک کے وزیر اعظم جو منتخب وزیر اعظم ہو وہ اپنے زیر آفٹر آل یہ آفیسرز ہیں، کوئی 19 گریڈ کا، کوئی 18، کوئی 20 گریڈ کا، وہ جا کے ان کے آگے پیش کیسے ہوں گے؟ That is the question and that is beyond. اسرائیلی پرائم منسٹر سے سوال جواب نہیں کیا پولیس نے سر؟ Existing نہیں، that is why he should resign. He should not. دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی میں سمجھتی ہوں ایک کرائسس ہوگا کہ ایگزسٹنگ وزیر اعظم جو ہے اپنے جو اس کے آفیسرز اس کے انڈر ان کے پاس جا کر ایز پرائم منسٹر جا کے پریزنٹ ہو. ایک تو انڈیپینڈنس کا ایشو ہوگا، انفلوئنس کا، بٹ دوسرا ایک اور ایشو ہے کہ ایز اے پرائم منسٹر وہ اپنے آفیسرز کے آگے کیسے مطلب اس کا وہ اسٹیچر اس کی وہ the office of the prime minister will be compromised. Okay, office of the prime minister will be compromised. Yeah, sir. Would you like to comment? Because I want to ask a very important question. That's why I think he must resign. دیکھیں میں سمجھتا ہوں ان کو قطعاً ضرورت نہیں ہے ریزائن کرنے کی، اور وہ ایک بہت مضبوط پوزیشن میں ہے. وی آر جمپنگ ٹو کنکلوژنز. ابھی کیس چل رہا ہے، جیسے آپ نے صحیح کہا کہ ابھی تو اس کی سے فائنل ججمنٹ آئی نہیں ہے. یہ ابھی جو JIT کر رہی ہے اس کی بھی فائنڈنگز آنی ہے. لیٹس ویٹ. یہ لوگ یہاں پر سمجھ رہے ہیں کہ ابھی چٹکی بجائیں اور نواز شریف غائب ہو جائے. نہیں ہوگا یار، ایسے نہیں ہوگا. اس کو 3ری دفعہ لوگوں نے الیکٹ کیا ہے. ہی از اے پاپولر لیڈر آف پاکستان. اب اور ہر جگہ جتنے الیکشنز ہوئے 2014 کے بعد جتنے الیکشنز ہوئے وہ سوٹ کر کے ایک ایس ایچ او اپنے ایس پی کے اوپر سوال کر سکتا ہے انویسٹیگیشن. ایک سوال ہے آپ سے، ایک سوال. اگر حق میں فیصلہ نہ آیا، اگر نہ آیا تو بوائیکاٹ کریں گے، تحریکیں چلائیں گے، یا گیلانی صاحب کی طرح چپ کر کے چلے جائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میری بات غور سے سن لیجئے، اور میں وہ بات ریپیٹ کروں گا جو نواز شریف صاحب نے کہا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس کورٹ پر پورا اعتماد ہے، جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو قبول کریں. کیونکہ رانا ثناء اللہ نے کہا فیصلہ جو بھی آئے یہی ہمارا لیڈر رہے گا. سر اگر فیصلہ آ گیا منی لانڈرنگ کا لیڈر وہی رہے گا.
लीडर तो वही रहेगा। So, अगर फैसला आ गया ऐसा कि भाई कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कहीं ना कहीं एक सेकंड कहीं ना कहीं तजाद नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं जस्टिफाइबल मींस टू एन एंड नहीं नजर आ रहे, आपके जिंदगी में, असासों में, आपके लाइफस्टाइल में बड़ा फर्क है आप में, तो आपका फिर भी वही लीडर होगा जिसके ऊपर इतना बड़ा फैसला आ जाए। आप फिर भी आपको बात बताऊं, यही कायदे हमारा। मैं आपको एक बात बताऊं, आप में और एमक्यूएम में क्या फर्क हुआ? पार्टी पर कितने इल्जामात लगे, उनके जो वज़ीर आज़म साहब थे, हमारे मोहतरम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनको यही कहकर सजाए मौत दी गई कि वो कातिल है। यही हुआ ना। इसी मैं समझता हूँ उसके बाद भी उनको पार्टी ख़त्म हो गई या लीडर उनको पार्टी ने अबैंडन कर दिया। भुट्टो साहब नहीं, मैं तो ज़रदारी साहब का कहूँगी, आप भी उसी स्टिग्मा के साथ जी रहे हैं, लबैक कह रहे हैं। So he's right, he has a point. We are facing the courts. आज भी सबके ऊपर और 10 साल। नफीसा शाह साहिबा, ज़रदारी साहब के तो सारे डॉक्यूमेंट्स ही गायब हो गए। जब शीशों के महल में रह रहे थे, गोल्ड गिल्ड महलों में रह रहे थे और डील्स और एनआरओज के तहत ये बाहर चले गए, उस वक्त हमारी लीडरशिप जेलों में थी, भुगत रही थी केसेस, और वो करने चाहिए व्हाटएवर द चार्जेस आर बीइंग फेस्ड। बहरहाल ये सच है कि पॉलिटिकल एलीट में किसी के खिलाफ इस मुल्क में कभी कोई फैसला नहीं आया, कन्विक्शन नहीं हुई। सो या तो सब दूध के धुले हैं या तो बड़ा ही घटिया निजाम है आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। आखिरी सवाल नकवी साहब आपसे जानना चाह रही हूँ, और बड़ा हकीकत ग्राउंड रियलिटी पर मबनी है। कन्विक्शन कैसे नहीं हुए भुट्टो साहब के खिलाफ? कन्विक्शन पीपल्स पार्टी के खिलाफ, that was not that was a murder, that's a judicial murder you say. Yes, but it was a conviction ना। Yeah, I'm talking about corruption जी, I'm talking about solely corruption। कुछ साबित हुआ है साहब के ऊपर करप्शन बीबी नथिंग, ना आपके ना इनके ना किसी के खिलाफ इस मुल्क में कोई करप्शन का कुछ साबित ही नहीं हुआ कभी। करें ना, the courts are free and they should be allowed to work freely। और करें जो मुलविस हैं ये कोर्ट्स आर फ्री। नकवी साहब मुझे बात बताइएगा, आखिरी सवाल, एंड अगेन जेम्स बॉन्ड का ही हवाला दूंगी। बड़ा मिराक्युलसली जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ के अंदर भी आग लग जाती है, नुकसान पहुंच जाता है, रोग एलिमेंट्स को मार दिया जाता है, कुछ ना कुछ कर दिया जाता है। सनसनी है, सेंसेशनलिज्म है ऑफ कोर्स, मगर ये झूठ होगा अगर हम ये कहें या लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता है। अयान अली केस के अंदर भी चीफ इन्वेस्टिगेटर जो है किसी तरह पता नहीं क्या हुआ, एक दिन डेड पाया गया, मर गया। आपके आए रोज़ आप देखते हैं लोग उठा लिए जाते हैं, लोगों को गायब कर दिया जाता है, लोग मार दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की तो कोशिश नहीं की जाएगी, क्योंकि पहली रुकावटों का एक इशू है जेआईटी के मेंबरान को। पाकिस्तान के जुडिशल निज़ाम के ऊपर अगर आप बात करेंगी तो जो कुछ कराची के अंदर होता रहा, 12 मई का वाक़या हुआ, 27 मई की बात हुई, उससे साबित होता है कि हमारे मुल्क में इस वक्त बल्दिया के जो 300 बेचारे मज़दूरों को ज़िंदा जला दिया गया, उसको जलाने वाले लोग जो हैं वो पार्टियां नई नई बना के भी आके बैठ गए हैं, खुले तरीके से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। इस मुल्क में इंसाफ आम आदमी को नहीं मिल सकता। ये तो क्रेडिट आपको खान साहब को देना पड़ेगा कि उन्हीं ने जो मूवमेंट चलाया है पनामा में, उसकी वजह से नवाज शरीफ साहब को इस स्टेज पे लाया गया है। लेकिन जब तक ये निज़ाम के अंदर ताकतवर का एहतसाब नहीं होगा, ये निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा। ये सवाल चला जवाब गंदुम सर पूछा कुछ और था, ये बात तो सब सही है, मैंने सिर्फ पूछा आपने बात जो बात के मैं आपसे ये जी सॉरी मैं कही थी कहीं ना कहीं खतरात तो नहीं है, गो के अब ये मुकर जाते हैं, ओनरशिप ले रहे, खतरात बिल्कुल है, और बच्चों को खतरे देने के हवाले से तो एक सेनेटर भी बोला है जी। नियाल हाशमी साहब की तकरीर बताती है खतरात हैं। खतरात इसके हैं कि वो नहीं जाएंगे सामने कोर्ट के, उसकी वजह से एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। ये पूरा निज़ाम जो है वो खतरे में इस वक्त है, और इसके लिए तमाम अपोजिशन मुत्तहिद है और कौम भी मुत्तहिद है कि जुडिशरी के साथ हम खड़े हुए हैं इस वक्त जब तक जस्टिस नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अवामी पार्लियामान भी आजकल वजूद में है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू शनीद करना बहुत ज़रूरी है। जेम्स बॉन्ड के से हट के ये असल इशूज़ हैं कि क्यों पार्लियामेंट के बाहर अवाम की पार्लियामेंट लगाना पड़ रही है। दैट्स इट फॉर टुनाइट, आई विल सी यू ऑल ऑन मंडे। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।